فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو۔ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْدٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ آپ کے مقابلے میں تو اکٹھے ہیں، آپ کو تو اکٹھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، یہاں پر تو سے مراد حضور جان عالم نہیں بلکہ امت مصطفیٰ ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا، یعنی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا۔ آیت کا جو پہلا لفظ تھا، پہلا حصہ تھا وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اگر تم لے آؤ، نشانی، دلیل، یہ تو تب ہے نا کہ جب حضور جان عالم علیہ السلام جو یہ قبلہ کی چینجنگ کا حکم اللہ نے ان کو عطا فرمایا، انہوں نے آگے امت کو عطا فرمایا، وہ کیوں تھا؟ وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ ان کے پاس کوئی دلیل کی کمی ہوتی، کفار کے پاس یا ان منافقین کے پاس جو اس بات کو نہیں مانتے، پھر تو بات تھی کہ ادھر دلیل ملتی، ادھر ان کی ذہن سازی ہو جاتی، وہ مان لیتے۔ بات یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس دلیل کی کمی تھی، بات یہ تھی کہ ان کے دل میں بغض تھا، سرکشی تھی، عناد تھا، حضور کے بارے میں کفر تھا، اس لیے وہ حضور علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اگر تو ہو نا کسی کو مطلب دلیل چاہیے ہو تو ٹھیک ہے دلیل دے دو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کے دل مانتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو جتنا مرضی آپ سمجھاتے رہو وہ بات کو نہیں مانے گا۔ اس لیے یہ بغض کی وجہ سے ایسا انہوں نے کیا۔ یہ تو تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں بغض اس دور میں یہود و نصارہ کا۔ ہمارے اس دور میں بھی بعض مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے حضور کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حضور کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حضور کے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو آقا علیہ السلام یا مدار ایمان، صحابہ ہمارے مدار ایمان ہے نا، ہم نے انہی سے تو سیکھا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقے کس نے بتائے؟ حدیث کون روایت کرتا ہے؟ صحابہ روایت کرتے ہیں نا۔ اگر ہم صحابہ کے بارے میں بھی بک بک کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ اگر ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں بک بک کرنا شروع کر دیں یا ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں بلانا شروع کر دیں جو صحابہ یا اہل بیت کے خلاف بری باتیں بولتے ہیں، کمزور باتیں بولتے ہیں، ان کے بارے میں جناب غلط باتیں بولتے ہیں، تو پھر تو ہمارا ایمان گیا نا۔ تو اس لیے اپنے دل کے بغض کو ختم کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایمان کامل کرنا ہے، ان پاک ہستیوں کے بارے میں بھی اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں۔ آپس میں بھی ہمارا یہی حال ہے، ہم جناب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چاچا چاچے سے لڑ رہا ہے، جناب بھائی بہن آپس میں سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، رہتے بھی ایک ساتھ ہیں، رہتے بھی اکٹھے ہیں، لیکن لڑتے بھی ہیں ایک، اور بظاہر اگر ایک دوسرے سے مارا ماری نہیں کر رہے لیکن دل میں حسد ہے، دل میں
کینہ ہے، دل میں جناب ایک دوسرے کے بارے میں نفرت پل رہی ہے، اور وہ جب وہ پھٹتی ہے تو پھر قتل و غارت ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اس زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بندہ مار دیا، وہ ٹکڑے کے لیے بیسیکلی بندہ نہیں مرا، وہ بندہ اس وجہ سے مرا جو پہلے سے دل میں حسد تھا، پہلے سے دل میں کینہ تھا، بغض تھا۔ ہمیں اپنے سینوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں ایمان ایک روشنی ہے، اور یہ روشنی کب داخل ہوتی ہے ہمارے اس برتن میں؟ جب ہمارا برتن صاف ستھرا ہو۔ کیا آپ دودھ کسی گندے برتن میں لیتے ہو؟ کبھی بھی نہیں لیتے، بالکل صاف ستھرا کرتے ہیں، ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جی ہم کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یہ ایک الگ بات ہے نا، صرف سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں جی یہ تو اللہ نہ نور ہے، جی اللہ نہ نور جناب تو گندے پانے جا کے دے۔ کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ یہ ایک صاف ستھری چیز ہے۔ تو کیا ایمان سے زیادہ صاف ستھری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو پھر اس اتنی صاف ستھری چیز کو ہم گندے برتن میں کیسے ڈالیں گے؟ یا وہ گندے برتن میں سمائے گا کیسے؟ ہمیں حدیث رسول کی پہچان کیسے ہوگی؟ صحابہ کی وہ پیاری شان ہمارے دل میں کیسے اترے گی؟ جب ہم اپنے سینے کو پاک کریں گے۔ کسی ایک صحابی، یاد رکھیں ایک منٹ کا بھی صحابی ہے نا، کسی نے ایک منٹ کے لیے بھی حضور پر ایمان لایا اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا، وہ صحابی ہے اور اس کی صحابیت متحقق ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا یا فتح مکہ کے بعد لایا۔ جب قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہماری تو جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی صحابی، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہوں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا چاہے ابو سفیان ہوں، ایمان لانے سے پہلے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کا اپنا ہیڈک تھا، لیکن جب میرے آقا نے ان کا ایمان قبول کر لیا تو اب بولنے والا کوئی بندہ بچتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کرنا پڑے گا ان آیات کو، قرآنی آیات کو، حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم ان کے قبلے کی پیروی بھی نہ کرنا، یعنی جس کے پاس علم آ جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ اب ہمارا قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو پھر قبلے دوسرا قبلہ بدلنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْد، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں، یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں تو ایک اچھے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی قبلہ کے پیروی نہیں کرتے۔ یہ جیسے یہود و نصارہ دونوں مانتے تو ہیں کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، لیکن جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گنبد صخرہ، جو اس میں ایک پیلا سا گنبد ہے نا، گنبد صخرہ جو بیت المقدس میں، جس کو عموماً ہمارے ہاں وہ اسی کو ہی بیت المقدس سمجھا جاتا ہے، اس کو یہودی اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو مسجد ہے، جو ایک مکان ہے، اس کو عیسائی اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ یعنی آپس میں بھی وہ اس پوری جو جگہ ہے، اس پوری جگہ کو قبلہ نہیں مانتے۔ اور آگے امت کے لیے خطاب ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا، اللہ اکبر، یعنی خانہ کعبہ کے قبلہ کا حکم آنے کے بعد اگر ہم نے بیت المقدس کی طرف ہم اس کی تعظیم ضرور کریں گے، کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رحمت والی زمین کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، وہ زمین جس پر اللہ نے برکت نازل فرمائی۔ اور برکت کیسے نازل فرمائی؟ کہ کثیر انبیاء کرام اس زمین کے ٹکڑے پر آپ نے بھیجے، اور پھر اس زمین کے ٹکڑے کے اڑوس پڑوس میں بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات بھی ہیں۔ تو یہ برکت، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری برکت، یہ تو ایک دو میں نے عرض کی، اس کے علاوہ اور بہت ساری برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نازل فرمائی۔ وہ ہمارے لیے مقدس جگہ ضرور ہے، لیکن قبلہ نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بہت سخت بات ہے جو آپ سے متعلق بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس میں علم آ جانے کے بعد گناہ کرنا، یعنی عالم کا گناہ کرنا زیادہ سخت ہے۔ یہ جو پیچھے والی میری گفتگو تھی ساری صحابہ کرام کے بارے میں، وہ اس سے ریلیٹڈ تھی کہ کوئی عالم جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ زیادہ پکڑ میں آتا ہے، اس کا گناہ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ ایک عالم کو سینکڑوں لوگ سنتے ہیں، سینکڑوں لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جب عالم گناہ کرتا ہے تو پھر معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے؟ یہ بڑی دل خراش قسم کی بات ہے، اللہ کرے کہ ہم سارے اس بات کو سمجھ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جی اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی اسلام کس
کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اسلام کی عزت لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لرزش، عالم کی بھول، عالم کا غلط مسئلہ بتانا، عالم کی غلط تشریح کرنا، عالم کوئی مسئلہ بتائے اور اس کی غلط تشریح کر دے، قرآن کی آیات کی اپنے پاس سے تشریح کر دے، اپنے پاس ہی مطلب اس کے بیان کرنا شروع کر دے۔ منافق کا قرآن میں جھگڑنا، ایک بندہ منافق ہے وہ قرآن میں جھگڑ رہا ہے۔ گمراہ کن سرداروں کی حکومت، آج ہمارے سردار کیسے ہیں، وہ جو حکومتیں کر رہے ہیں، میں کسی ایک سیاسی پارٹی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، اوورآل پوری دنیا میں دیکھ لیں ہمارے حکمران کیسے ہیں، جتنی بھی اسلامی گورنمنٹس ہیں، جو کفار کی گورنمنٹس ہیں ان سے تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں کافر ہیں، ان پر تو حکم لگتے ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کیسے ہیں آپ دیکھ لیں، اوورآل پوری دنیا میں دیکھ لیں، سب کے سب گمراہ کن ہیں، کوئی ایک بھی اسلام پر چلنے والا نہیں ہے۔ اپنی اس مطلب 6 فٹ کے بندے پر اگر تم اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہو تو پوری دنیا پر کیا خاک کرو گے یار؟ اپنے آپ پر تو اسلام نافذ کرو، اپنا ظاہری حلیہ تو اسلام والا کرو، باتیں اسلام والی کرتے ہو، باتیں مدینے کی ریاست والی ہوتی ہیں، باتیں جناب وہ اچھی حکومتوں والی ہوتی ہیں، باتیں حضرت عمر فاروق والی ہوتی ہیں، یہ سب کے لیے۔ تو جب ان جیسی باتیں کرتے ہو تو کم از کم اپنی شکل تو ان جیسی کرو یار، اپنا چہرہ تو ان جیسا کرو، اپنا 6 فٹ کا بندہ تو ان جیسا کرو۔ 6 فٹ کے بندے پر اسلام نافذ نہیں ہوتا، پوری دنیا پر اسلام نافذ کرنے چلیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے کہ جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق نہ کریں، مسائل آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں، مسائل کو سمجھیں نہیں، جیسے جیسے دور بدلتا ہے تو اس میں جو مسئلے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنی پڑتی ہے، رد و بدل کرنی پڑتی ہے حدیث کے اور اصول فقہ کے اصولوں کے مطابق، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو جب اس سے ہٹ کر ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر زمانے میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ گمراہ لوگ لوگوں کے حاکم بنیں گے اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں گے، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی۔ دیکھیں اسلام کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ گمراہ کن لوگ آ گئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو رد و بدل جب کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے کفار ہوتے ہیں، آج جگہ جگہ پر ہم کہتے ہیں جی خاکے بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حکمرانوں میں وہ تاڑی نہیں ہے، وہ جناب وہ ہیبت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اینٹ کا تکیہ لگا کر سو جائیں تو اس کو دیکھ کر کافر ڈر جائیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ہیبت تھی، اسلام کا جناب ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا۔ آج وہ اسلام کا جوش جذبہ ہی نہیں رہا، اسلام خالی زبان کی نوک تک رہ گیا، ہم نے جناب کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے بتا دیا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں والی کوئی بات تو ہو ہمارے دلوں میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔